بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 41 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز میں آمین کہنے کا بیان۔ چونکہ جب بھی سورہ فاتحہ امام صاحب پڑھتے ہیں تو مقتدی ان کے پیچھے جو کھڑے ہوں وہ آمین کہتے ہیں۔ تو اب اس آمین کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوگی تو وہ اس اعتبار سے ہوگی کہ آمین تو کہنا ہے، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن آمین بلند آواز سے کہنا ہے یا آہستہ آواز سے کہنا ہے۔ احناف اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور ان کے پاس اپنے نظریے پر کون سی دلیل ہے، تو اس حوالے سے آج کے سبق میں ہم کلام کریں گے۔ تو بلا تاخیر ہم سبق کے پہلے احادیث پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب آمین فی الصلاۃ، یہ باب ہے نماز میں آمین کے بارے میں۔ اخبرنا مالک اخبرنا الزہری عن سعید بن المسیب و ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه فقال ابن شہاب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین۔ ہمیں امام مالک نے اور انہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زہری سے اور انہیں سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ بات یہ ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب ابن شہاب زہری نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہا کرتے تھے۔ قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي اذا فرغ الامام من الكتاب ان يؤمن الامام ويؤمن من خلفه ولا يجهرون بذلك فاما ابو حنیفة فقال يؤمن من خلف الامام ولا يؤمن الامام۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث لکھنے کے بعد اپنا نظریہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارا یہی مسلک ہے، جب امام سورہ فاتحہ پڑھنے سے فارغ ہو جائے تو وہ اور مقتدی آہستہ آمین کہیں، آواز بلند نہ کریں۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقتدی تو آمین کہیں گے لیکن امام آمین نہیں کہے گا۔ اب یہ ایک حدیث اور اس کی جو آپ نے اس کے تحت امام محمد کا کلام سنا، تو احناف کے نزدیک ہر نمازی کے لیے ہر نماز میں آمین آہستہ کہنا سنت ہے۔ یعنی یہ مذہب احناف آپ ذہن میں رکھیں کہ احناف کے ہاں آمین ہر نمازی کے لیے ہر نماز میں آہستہ کہنا یہ سنت ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے جو احناف سے اختلاف رکھتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں آمین بھی جہری کہی جائے گی اور سری نمازوں یا رکعتوں میں آمین سری کہنی چاہیے۔ اب یہ دو طرح کے مسائل آج کی ہماری گفتگو کا حصہ بنیں گے۔ ایک تو اس انداز سے کہ آمین آہستہ کہنے پر ہمارے پاس کیا دلیل ہے، اور دوسرا ہم تھوڑا سا اس انداز سے بھی گفتگو کریں گے کہ جو لوگ آمین کو بلند آواز سے کہنا چاہتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے اور ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ہم آمین کے آہستہ کہنے پر دلیل کی بات کریں تو
بڑی دلیل یہ ہے کہ آمین یہ دعا ہے، اور دعا کے قرآن کریم میں جو آداب بیان فرمائے گئے تو وہ یہ ہیں کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب سے عاجزی اور آہستگی کے ساتھ دعا کرو۔ لہٰذا آمین کو آہستہ کہنا یہ آداب دعا میں سے ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ آمین دعا کیسے ہے، اور یہ کہ کیا اس کا دعا ہونا یہ مسلم بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ سورہ یونس کو اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے حوالے سے جو آیت نازل فرمائی کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، کیونکہ نہ دردناک عذاب دیکھے بغیر ایمان لائیں گے، تو فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گی، پس تم دونوں ثابت قدم رہو۔ اب یہ آیت اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا، تو اس دعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا دعا مانگی تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے تو اس دعا پر صرف آمین کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اجیبت دعوتکما فرما کر یہ مہر لگا دی کہ تم دونوں ہی دعا مانگنے والے ہو، یعنی جو آمین کہنے والے ہیں ان کو بھی دعا مانگنے والا قرار دیا، اور یہ بتلا دیا کہ آمین کہنا بھی دعا کرنا ہے۔ ہاں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جی ہارون علیہ السلام کا آمین کہنا یہ لکھا کہاں ہے، چونکہ آیت میں تو ایسا نہیں لکھا، تو اس کے حوالے سے آپ تفسیر طبری میں یہ دیکھیں تو وہاں مل جائے گا کہ وہاں یہ سوال قائم کیا گیا کہ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ وَكَيْفَ نُسِبَتِ الْإِجَابَةُ إِلَىٰ اثْنَيْنِ وَالدُّعَاءُ إِنَّمَا كَانَ مِنْ وَاحِدٍ، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اجابت کی نسبت دونوں کی طرف کیوں کر کہی گئی، اجیبت دعوتکما کیوں کہا گیا، دعوتہ کا کیوں نہیں کہا گیا، حالانکہ دعا مانگنے والے تو ایک تھے، تو فرمایا کہ اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ دعا کرنے والے اگرچہ ایک ہی تھے لیکن دوسرے اس پر آمین کہنے والے تھے، اور وہ ہارون علیہ السلام تھے، اسی وجہ سے اجابت کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے کہ لِأَنَّ الْمُؤَمِّنَ دَاعٍ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آمین کہنے والا ہوتا ہے نا تو وہ بھی دعا کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف میں اگر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ فقال عطاء آمین دعا، کہ عطا کہتے ہیں کہ آمین بھی دعا ہے، اور ابن زبیر نے آمین کہی، اور ان لوگوں نے بھی جو ان کے پیچھے تھے، حتیٰ کہ مسجد میں گونج پیدا ہو گئی۔ تو اب دیکھیں کہ اس قرآنی آیت اور حدیث نبوی سے ثابت ہو گیا کہ آمین بھی دعا ہے، اور یہ بات آداب دعا میں سے ہے کہ آمین آہستہ کہی جائے، اور پھر اللہ کا فرمان بھی ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب آپ سے میرا کوئی بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو آپ فرما دیں کہ میں تو قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو اب اس آیت کا مضمون بھی یہی بتاتا ہے کہ وہ اللہ پاک جس سے دعا کی جا رہی ہے وہ دعا کرنے والے کے قریب ہے، تو پھر اس کے قریب ہوتے ہوئے اور آداب دعا کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی کہنا پڑتا ہے کہ آمین کو آہستہ ہی کہنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے حدیث پاک کی اگر بات کریں تو بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے اگلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں اس حدیث پاک میں گناہوں کی معافی کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ تم موافقت کرو۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں،
وہ بھی نماز باجماعت میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ آج تک کسی نمازی نے فرشتوں کی آمین نہیں سنی، لہٰذا ان کا آمین کہنا وہ جہر سے نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ نمازیوں کو بھی فرشتوں کی طرح آہستہ ہی کہنی چاہیے تاکہ ان کی موافقت ہو، اور موافقت سے پھر وہ فضیلت حدیث لازم آئے اور وہ فضیلت حاصل ہو کہ ان کے ماقبل گناہوں کو بخش دیا جائے، ورنہ تو عدم موافقت کی وجہ سے مانگی گئی دعا قبول نہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو بہرحال یہ دلائل کی بات کریں تو کثیر دلیلیں ہیں، لیکن اتنی طویل بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ صرف مخالفین کی کوئی ایک دو دلیلیں ذکر کر کے تو ہم اس کا جواب دے دیں اور اپنے سبق کو اختتام کی طرف لے جائیں۔ تو بہقی شریف میں حدیث روایت کرتے ہیں اور مخالفین اس کو دلیل بناتے ہیں آمین بالجہر کے حوالے سے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور طویل سند کے بعد میں آخری راوی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب سورہ فاتحہ کی قرأت سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے آمین کہتے۔ تو اب دیکھیں جی، اگر مخالفین کی طرف سے بات کی جائے تو وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں جی کہ دیکھیں اس حدیث پاک میں واضح اور صریح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام آمین بالجہر کہتے تھے، لہٰذا یہی سنت ہے۔ تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو اس کے کئی ایک جوابات ہیں، جن میں سے میں صرف ایک دو ذکر کر کے تو بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت میں اس آیت کریمہ کی مخالفت ہے جو ہم پہلے آمین کے حوالے سے ذکر کر چکے، سمجھ چکے، پڑھ چکے کہ آمین جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آہستہ مانگی جائے۔ تو لہٰذا خبر واحد سے ہم قرآن کی اس نص میں تو اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ ان حدیث کے بھی یہ حدیث خلاف ہے کہ جن میں صراحتاً آمین آہستہ کہنے کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث جو ہے وہ اس میں ان تمام آثار کی بھی مخالفت ہے کہ جن میں آمین آہستہ کہنا مذکور ہے۔ تو ان تمام دلائل کی مخالفت کی وجہ سے اعتراض میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور دوسری اس حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ جو سند ہے اس حدیث کی، اس سند میں دو راوی ایسے ہیں کہ جن پر اچھا خاصا کلام کیا گیا ہے اور ان پر جرح کی گئی ہے، اور ان کی حدیث کو ویسے بھی قابل عمل نہیں مانا گیا۔ وہ ایک یحییٰ بن عثمان اور دوسرا اسحاق بن ابراہیم۔ تو لہٰذا یہ حدیث کے جس کی راویوں پر جرح ہے وہ قابل عمل ہی نہیں ہے یا قابل استدلال ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس حدیث سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اب اگر مزید دلیل کی طرف بڑھا جائے مخالفین کی، تو مزید دلیل جو ہے وہ ایک حدیث ترمذی شریف کی ہے، وہ پیش کرتے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وقال آمین ومد بہا صوتہ، کہ نبی علیہ السلام نے آمین کہا اور اس کے ساتھ اپنی آواز کو کھینچا۔ تو دیکھیں جی، اب اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ آمین بلند آواز سے یعنی جہر سے کہنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت اور سند ہے، تو لہٰذا احناف کو چاہیے کہ وہ آمین بلند آواز سے کہیں۔ لیکن یہ اتنی بڑی خیانت ہے کہ یہ میں جواب کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ دیکھیں ومد بہا یہاں حدیث میں استعمال ہوا، اور جو معترض ہے المعترض کالاعمی، معترض اندھوں کی طرح ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں پڑتی، اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہاں مدہ سے مراد آواز کو کھینچنے سے کیا مطلب ہے۔ آواز کو کھینچنے سے مراد اس کو بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو لمبا کرنا ہے، اس کو دراز کرنا ہے، اور وہ مطلب آمین، اب یہ مد پایا گیا، مطلب کھینچا گیا، امین بولوں تو یہ مد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مد کا معنی یہاں لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے، بلند کرنا تو نہیں ہے۔ رفع بہا صوتہ تو نہیں فرمایا، مد بہا صوتہ فرمایا۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کا مقصد بھی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آمین کا تلفظ مدہ کر کے پڑھا، یعنی ابتدائی حرف حمزہ پر مد کی اور اسے
قالین کے وزن کی طرح پڑھا، یوں نہیں کیا کریم یعنی امین۔ تو برحال یہ اس حدیث کی حقیقت ہے، تو اس سے بھی استدلال غلط ہے۔ تو آمین کے حوالے سے مذہب وہی صحیح ہے جو حناف کا ہے، اسے بالجہر نہیں پڑھیں گے بلکہ آہستہ کہیں گے۔ اور یہیں پہ ہم اپنے سبق کو کلوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔